أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم قابل قدر سامعین کرام، دینی بھائی عزیز اور دوستو، یہ رمضان المبارک کا سب سے پہلا جمعہ ہے، ایسا مہینہ جس کے اندر اللہ رب ذوالجلال اپنی رحمتوں کو برساتا ہے، برکات کا نزول ہوتا ہے، جس کے 24 گھنٹے میں نیک لوگ اللہ رب ذوالجلال کی برکات سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ اس کی اہمیت کو دیکھیں، جب رجب کا مہینہ آتا تو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کا اہتمام کرتے، صحابہ بھی اس دعا کا اہتمام کرتے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، 2 مہینے بعد جو مہینہ آنے جا رہا ہے انتہائی عظمت والا ہے، وہ خالصتاً 13 مہینہ ہے، 2 مہینے پہلے تیاری ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ شعبان اور رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما۔ برکت اس کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے، اے اللہ ہماری زندگی کو وہاں تک لے جانا۔ یہ اور مہینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، صرف رمضان کے احترام میں، رمضان کے تقدس میں، رمضان کی اہمیت کو بتلانے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس دعا کی تلقین کروائی ہے کہ رمضان سے پہلے ہی اس کی تیاری کے اندر رب ذوالجلال سے دعا کیا کرتے رہنا۔ دعا کیوں؟ اس لیے کہ جو یہ رمضان آ رہا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے اندر دعا کرتے تھے، اس لیے کہ رمضان جو ہے یہ تمام سال بھر، تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اب دنوں کو لے لیں، جس طرح دنوں کے اندر جمعۃ المبارک کا مہینہ سردار ہے،
رات میں آئیں، رات میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی رات بابرکت اور افضل ہے۔ کتابوں میں دیکھیں اللہ رب الجلال کی قرآن مجید سردار ہے، احادیث کے اندر دیکھیں صحاح ستہ کے اندر بخاری وغیرہ 6 کتابیں اس کی سردار ہیں۔ انبیاء میں دیکھیں تمام انبیاء کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تمام امتوں کو ملائے پھر اس کے اندر سرداری کو تلاش کرے تو اللہ رب الجلال نے اس امت کو سرداری کا تاج پہنایا ہے۔ تو ایسا بابرکت مہینہ ہے، ایسا بابرکت، اس کے اندر اللہ رب الجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے میرے مومنوں، میرا اقرار کرنے والوں، مجھے دل سے جاننے والوں، میری کتاب کا مطالعہ کرنے والوں، میرے رسول کے طریقہ پر چلنے والوں، سن لو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ پھر سوال ہوتا ہے اے اللہ ہمارے لیے کیوں؟ خواہ دھوپ کے اندر بھوک کو برداشت کریں، پیاس کو برداشت کریں، کھانے سے رکے رہیں، پینے سے رکے رہیں، خواہشات سے رکے رہیں، کیوں؟ پھر اللہ آگے فوراً کہتا ہے نہ آگے پورا سننا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صرف تم پر نہیں، جتنی امتوں کو میں نے دنیا میں بھیجا ہے ہر ایک پر میں نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ 1 مہینے کا پرجر ہم پر کیوں، تو اللہ نے اس کا جواب بھی آگے ہی دے دیا، تم تو شکر کرو، پہلی امتوں پر بھی روزے تھے پر اتنا ثواب ان کا نہیں تھا جتنا تمہیں دیا جا رہا ہے۔ اور جب تک اس امت میں رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں تھے، یوم عاشورہ کے روزے فرض تھے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض کر دیے گئے تو عاشورہ کے جو روزے تھے اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے امت کو سمجھا رہے ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہ والصوم لی، بندے کا، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، خالصتاً روزہ میرے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر 3 باتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس کے اندر اور عبادتوں کے مقابلے میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ دیکھیں انسان تو انسان ہے، بندے کے اندر ریاکاری کا آنا یہ ضروری ہے۔ ہمارے اساتذہ ہمیں بتلایا کرتے تھے بندہ بزرگیت پر چڑھتا ہے، بعد میں سب سے پہلے اس کے اندر ریاکاری آتی ہے۔ بزرگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر سب سے پہلے ریاکاری آتی ہے ابتدا میں، مطلب اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ نوافل بھی پڑھ رہا ہوں، لوگ میرے پیچھے ایک بڑا مجمع کھڑا ہوا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امام صاحب کھڑے ہیں، نمازوں پہ نمازیں لگاتار پڑھ رہے ہیں، نوافل کی پابندی کی بھرمار ہو رہی ہے، صلاۃ التوبہ پوچھتے کیا ہو، صلاۃ الشکر کا کیا کہنا، اوابین کا کیا کہنا، چاشت کا کیا کہنا، اشراق کا کیا کہنا، یہ تو دن بھر نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے دل میں خیال آ جائے اتنا بڑا مجھے دیکھ کر کے واہ واہ کرتا ہے، عش کرنے لگتا ہے، میں اور 4 رکعت مزید ایکسٹرا کر لوں، چونکہ یہ عبادت جو ہے یہ دکھائی دیتی ہے لوگوں کو۔ تو بزرگ فرمایا کرتے تھے بندہ جب بزرگ بنتا ہے تو سب سے پہلی اس کا سٹپ جو ہے، اس کی سیڑھی، اس کے اندر ریاکاری آتی ہے انسان ہونے کے ناطے، لیکن ایک وقت آتا ہے بعد میں چل کر کے وہ سوچتا ہے میری ان نمازوں کا کیا فائدہ جو کل قیامت کے دن لوگوں کے حوالے کر دی جائے گی، اس کا ثواب اللہ نہیں دے گا۔ میں تہجد پڑھ رہا ہوں، لوگ سحر کے وقت موجود ہیں، میرے دل میں یہ بھی تمنا ہو سکتی ہے کہ لوگ تو دیکھ رہے ہیں اور 2 نماز ایکسٹرا کر لوں تو میری ساری نمازیں خالق کی بجائے مخلوق کے حوالے ہو جائیں گی۔ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، بلند آواز سے پڑھ رہا ہوں، خوش الہانی ہے، بہت گھنٹے لگا کر کے قرآن پڑھ رہا ہوں، پیچھے مجمع بیٹھا ہوا ہے، میرے دل میں خیال آ سکتا ہے چونکہ میں بھی انسان ہوں کہ قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ مزے سے سنتے جا رہے ہیں، ان کے لیے اور تھوڑا سا پڑھ لوں، ریاکاری ہو گئی۔ پھر سارا قرآن جتنا میں نے پڑھا تھا سارا اکارت اور ضائع ہو گیا، نوافل ضائع ہو گئے، ساری چیزیں ضائع ہو گئی۔ لیکن اس کے اندر روزے کے اندر ایک بات ہے، روزہ ایک ایسی چیز ہے جو اور عبادتوں کے مقابلے میں اس کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی۔ کیوں؟
میری ہر عبادت لوگوں کے سامنے ہوتی ہے. نماز میں پڑھ رہا ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں. ذکر کر رہا ہوں، تسبیح پکڑ کے لوگ دیکھ رہے ہیں. قرآن پڑھ رہا ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں. خیرات کر رہا ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں. صدقہ دے رہا ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں. زکوٰۃ دے رہا ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں. کسی کی شادی کے لیے غریبوں، یتیموں، فقراء، مساکین پہ پیسے دے رہا ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں. اس میں ریا کا شبہ ہے. لیکن اگر کوئی بندہ روزہ رکھ کر کے آ کر بیٹھ جائے، جب تک وہ کسی کو نہ بتائے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ روزے دار ہے، تو اس کے اندر ریا نہیں ہوتا. سب سے پہلی چیز اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ عنایت کرتا ہوں. اللہ رب ذوالجلال اعمال نامہ جو فرشتے لکھتے ہیں ان سے کہے گا عبادت کے جتنے بھی ثواب ہیں تم لکھ لینا. نماز کی باری آئی، چلو اٹھو ان کے نیکیاں لکھ لو. روزے کی باری آئی تو کہتا ہے اللہ رب ذوالجلال رکو، اس کا بدلہ خود میں عطا کرتا ہوں کیونکہ روزہ خالص میرے لیے ہے. سب سے پہلی چیز روزے کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی. پھر دوسری چیز روزے کے اندر تقویٰ، اور عبادتوں کے اندر وہ چیز نہیں ملتی جتنی روزے کے اندر ملتی ہے. انسان تو انسان ہے میرے بھائیوں. پہلے جو روزے کی فرضیت تھی یہ 24 گھنٹے کی تھی. بعض صحابہ سے ایسے واقعات پیش آئے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ایک صاحب کسان تھے، کاشتکاری کھیتی وغیرہ کا کام کرتے. آ کر کے افطار سے پہلے ہی سو گئے، پھر اٹھا صبح میں، پھر روزہ کنٹینیو بغیر سحری کے. جب روزے شروع میں فرض ہوئے تو مکمل تھوڑا سا وقت تھا، پھر اس کے بعد پھر روزے فرض کر دیے جاتے. ایک صحابی ہے حضرت عمر کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا. کیا ہے، بیوی تھی. انسان کی خواہش تو ہوتی ہے، اس سے کچھ معاملات ہو گئے بیوی سے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا. تو قرآن کی آیتیں اتر گئی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. رات کا ایک وقت ہے غروب تک کا، اس کے بعد تم بیوی کے ساتھ مل بھی سکتے ہو، کھاتے ہو پیتے ہو، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا. یہ اس امت پر احسان کا معاملہ کیا گیا ہے. تو سوچے ذرا کس قدر ان لوگوں نے اپنی ہمت و استقلال کے ساتھ روزے کو برداشت کر کے روزے کے اندر آنے والی تکلیفوں کو روزہ رکھا کیا کرتے. 24 گھنٹے کا روزہ، واللہ عالم بالصواب. آج اگر پہلا روزہ آتا ہے، دھوپ اتنی، عرب کی تکلیف اتنی نہیں ہوتی. یہاں ہمارے مقابلے میں عرب کی تکلیف سینکڑوں مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. وہاں کی ترپتی ہوئی دھوپ، وہاں کی تیز دھوپ، وہاں کی صحرائیں، اس کے اندر چلنے پر جو قدم ہمارے جلنے لگتے ہیں، یہاں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے. پھر بھی اگر رمضان آ جائے، ایک دن پہلا دن رمضان کا روزہ رکھ لیتے ہیں تو پھیپھڑے ہمارے جواب دینے شروع کرتے ہیں، کلیجہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو ذرا اندازہ لگائے ان کا کیا حال ہوگا. تو میں بتا رہا تھا پہلی چیز روزے کے اندر ریاکاری نہیں ہے. پھر دوسری چیز روزے کے اندر اور عبادتوں کے مقابلے میں تقویٰ زیادہ ہے. بندہ آتا ہے، کاروبار، کام کاج، تجارت، جو بھی اس کا بزنس ہے وہ کر کے گھر واپس لوٹتا ہے. ہمیں کا ہر ایک جانتا ہے کہ جب بندہ گھر سے واپس کاروبار سے اپنے گھر آتا ہے تو بالکل تھکا ماندہ ہوتا ہے. اسے بھوک بھی ستاتی ہے، پیاس بھی ستاتی ہے. اور ایسا سمجھ لے ایک بندہ تھکا ہمارا، نیند پر اس کے آثار ہیں، بھوک سے تل ملا رہا ہے. وہ گھر آ رہا ہے، گھر میں بیوی نہیں، بچے نہیں، رشتہ دار نہیں، آ کر کے بیٹھ رہا ہے. فریج کے سامنے پانی ٹھنڈا ٹھنڈا رکھا ہوا ہے، قیمتی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اس کے پیٹ کو بھرنے والی چیزوں سے وہ فریج پڑا ہوا ہے. آ کر کے فریج کھولتا ہے، اطمینان ہوتا ہے کہ یہاں پر ٹھنڈی چیزیں ہیں، لیکن وہ ہاتھ وہاں تک بڑھانے کی اسے نوبت نہیں آتی، کیونکہ کہتا ہے میں روزہ ہوں. روزہ میرا اللہ کے لیے ہے اور مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اگر اٹھاؤں گا تو مجھے میرا اللہ دیکھ لے گا. پھر باہر سے بندہ آتا ہے، اس کی بیوی پاس میں پڑی ہوئی ہے،
اسے کچھ کھلواڑ کرنا چاہتا ہے، اسے مذاق کرنا چاہتا ہے، لیکن سوچتا ہے نہیں 11 مہینے میں نے اپنی بیوی سے فائدہ اٹھا لیا، خواہشات سے میں نے فائدہ اٹھا لیا، 1 مہینہ اگر میں اس کے ساتھ کھلواڑ کروں، اس کے ساتھ ٹھٹا کروں، مذاق وغیرہ ایسا مذاق کروں جو شریعت کو پسند نہیں، پھر اس سے میرا ٹوٹ جائے گا، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ پاس میں نرم بستر بھی ہے، دل خوش کرنے والی بیوی بھی لیٹی ہوئی ہے، لیکن اس کا ارادہ نہیں ہوتا کہ اپنی بیوی کے پاس جا کر کے اس سے کھلواڑ کرے، کیونکہ اس کے اندر روزے کے اندر تقوی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال خود قرآن میں پارہ نمبر 2 کے اندر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ رکھ لو، اس کی برکت سے ہوتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی آ جائے۔ یہ دوسری چیز ہے، اللہ روزے دار کو روزے کا بدلہ اپنے ہاتھ سے کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ روزے کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر اور عبادتوں کے مقابلے میں ریاکاری نہیں ہوتی، دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر تقوی زیادہ ہوتا ہے۔ ہر وقت بندہ جنگل میں بھی جائے، وہاں پر کچھ پھل فروٹ وغیرہ پڑے ہوئے ہو، بھوک ستا رہی ہو، تب بھی کہتے نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، یہ تقوی ہے۔ نمبر 3 پہ آئے، ساری عبادتوں کو ایک طرف رکھیں، روزے کو ایک طرف رکھیں، اس کے اندر مشقت سب سے زیادہ ہے۔ آپ نماز کے لیے آتے ہیں مسجد میں، امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 5 7 زیادہ سے زیادہ 10 منٹ، اس کے بعد اپنے کاروبار میں لگ گئے۔ دل چاہا آئے قرآن اٹھا کر کے پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے جاؤ، اللہ نے مزہ ایسا رکھا ہے، بندہ کبھی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ ہاں ضرورت اسے وقتی طور پر آ جاتی ہے، اسے قرآن بند کرنا پڑتا ہے، ورنہ اللہ کا کلام ایسا ہے کہ ساری کتابیں دنیا کی پڑھ لو، اس کے اندر پڑھتے پڑھتے 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 4 دن نہیں، پڑھتے پڑھتے اکتا جاؤ گے۔ قسم خدا کی، جو بندہ قرآن کو صدق دل سے پڑھتا ہے، اس کے معنی کو سمجھتا ہے، اس کے مفہوم کو سمجھتا ہے، اس کے مطالب کو سمجھتا ہے، تو قرآن پڑھتا جاتا ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ چلو اور 4 صفحے پڑھ لے۔ جب 4 صفحے ختم کرنے کے بعد باری آتی ہے تو دل کرتا ہے میں تو اللہ سے مناجات کر رہا ہوں، اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، چلو اور 4 صفحے آگے پڑھ لو۔ یہ صرف قرآن کے اندر اللہ نے کشش رکھی ہے، دنیا کی کوئی کتاب قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو بندہ آیا، قرآن پڑھا، تھوڑی دیر کے بعد 10 منٹ پڑھا، بن کر کے چلا گیا۔ ذکر میں بیٹھا تھا، دیکھا گھڑی گھڑی دیکھتا رہا، 15 منٹ ہو گئے، پھر اس تسبیح کو اٹھا کر کے رکھ کر کے واپس چلا گیا۔ روزے کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں ان میں وقت کم لگتا ہے، 10 سے 15 منٹ، زیادہ سے زیادہ آپ آدھا گھنٹہ لگا لیں، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن روزہ جب فرض ہو کر کے آتا ہے، بندے سے 10-12 گھنٹے مانگتا ہے۔ اب کھانا چاہو ہرگز کھا نہیں سکتے، پینا چاہو پی نہیں سکتے، خواہشات پر عمل کرنا چاہو نہیں کر نہیں سکتے، مکمل 12 گھنٹے کی اس کے اندر مشقت ہوتی ہے۔ تبھی تو اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ پہلی چیز ریاکاری نہیں ہوتی، دوسری چیز تقوی بڑھ جاتا ہے، تیسری چیز اس کے اندر مشقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ روزہ ایسی چیز ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں، 2 فرحتان، 2 چیزوں میں بہت بندے کو خوشی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ جب روزے دار افطار کے لیے روزہ افطار کرنے لگتا ہے، روزہ کے کھولنے لگتا ہے، تو اسے ایک عجیب قسم کی خوشی ہوتی ہے۔ ایک تو خوشی ہے کہ دن بھر کے بھوکا پیاس کو برداشت کا، اب جب کھانا سامنے ہوتا ہے، دسترخوان بچھا ہوا تھا، اسے دل کے اندر سے خوشی ہوتی ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ پھر دوسری چیز بندے کی سب سے بڑی خوشی، ایک تو روزہ افطار کرتے وقت، دوسری خوشی وہ جب اس کے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کی بات سنا رہا، کوئی رشتہ دار ہو گئے تو ہم گریبان پھاڑ رہے ہیں، چاک کر رہے ہیں، جنازے ہی کو پکڑ کے ہم بھی ساتھ میں لڑک گئے، یہ کیا غضب کی بلا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے چلو اس کی خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، دنیا کی کوئی اس سے بڑی خوشی نصیب نہیں ہوتی جو یہ خوشی نصیب ہوتی ہے۔ ایک افطار کے وقت، روزہ کھولتے وقت، پھر دوسری جب اپنے اللہ سے بندہ ملتا ہے تب اسے یہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں، 2 عبادتیں جو اللہ رب ذوالجلال سے جھگڑا کرتی ہیں، سفارش بندے کی کرواتی ہیں۔ ایک یہ کہ روزہ اللہ رب ذوالجلال کے پاس جاتا ہے، عرش کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، یا اللہ یہ دنیا میں اس کی عادت تھی، جب بھی تو نے رمضان کو اس کے اوپر طاری کرتا تو یہ دنیا کے جھمیلوں کو چھوڑ دیتا، اپنی مصیبتوں کو بھول جاتا، صحت کی فکر
اگر چھوڑ دیتا, معمولی صحت جو اسے پریشان کرتی, معمولی جو بیماریاں لگتی, ان کی فکر کیے بغیر اے اللہ تیرے فرض کی بنیاد پر تو نے جو فرض کیا یہ روزے کے اندر لگا رہتا, اسے جنت کے اندر تو داخلہ دلوا دینا. رات بھر صبح سے شام تک بھوکا رہا, پیٹ کو کھانے سے پاک کیا, پینے سے بچائے رکھا, بیوی کے پاس جانے سے رکا رہا, خواہشات پر چڑھنے سے رکا رہا, غیر ضروری کام کرنے سے رکا رہا, یعنی ایسے کام سے بچا رہا جن کی شریعت اسے اجازت نہیں دیتی. پھر دوسری چیز, پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرآن اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آتا ہے, اے اللہ میں تیرا کلام ہوں تو تجھے میری بات ماننا پڑے گا. یہاں تک کہ احادیث کی کتاب میں ملتا ہے جو بندہ کثرت سے قرآن کریم کا عادی ہوتا ہے, صبح بھی قرآن پڑھ رہا ہے, شام بھی قرآن پڑھ رہا ہے, تھوڑا سا وقت اسے تفریح کے مل رہا ہے, وہ جا کر کے گھر میں قرآن اٹھا کر کے اسے پڑھتا ہے, کل قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آ کر کے قرآن جھگڑے گا, اللہ سے کلام لڑے گا, اے اللہ تو جانتا ہے میں تیرا کلام ہوں, آج میں تیرے سامنے جھگڑنے کے لیے آیا. یہ جو بندہ تجھ تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے اسے تو جنت کے اندر داخل کر دے. ہاں اگر تو جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا تو حق نہیں کہ مجھے اپنے کلام ہی سے نکال دے. کتنی بڑی سفارش ہے قرآن کی. قرآن اللہ سے کہتا ہے اگر تو اسے جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا تو مجھے اپنے کلام ہی سے نکال دے. میرے بھائیو, رمضان المبارک کا مہینہ خاص طور پر نیکیاں کمانے کا, نیکیوں کا سیزن ہے. لوگ دیکھیں تاجروں کو, اور وقت میں بے پارک آدمی 12 بجے 1 بجے جاتا ہے, لیکن جب سیزن آ جاتا ہے تو اس کی کیا مجال 12 بجے جائے, صبح سویرے نماز پڑھے بغیر پہلے ہی چلے آتا ہے. کیوں؟ سیزن کا مہینہ ہے, کمائی پہ جانا ہے. کبھی ہم نے سوچا یہ بھی ہماری کمائی کا مہینہ ہے, یہ بھی سیزن کا مہینہ ہے. روزہ رکھ کر کے عبادت کریں گے تو ڈبل ثواب, ایک نفل کریں گے 1 سبحان اللہ ہم پڑھ لیں گے, 70 سبحان اللہ پڑھنے کا نامہ اعمال میں ہمارے ثواب لکھ دیا جائے. کتنے بڑے نالائق ہیں جو رمضان کی اہمیت کو ہم سمجھ نہ سکے, دن بھر یوں ہی پھرتے رہے, کاموں کے دھندوں کے اندر پھنسے رہے, لیکن ہمیں اللہ کی عبادتیں یاد نہیں آئی. ارے کام کرتے ہو, ہاتھ سے کام چلتا ہے, لیکن زبان کو کیا ہوا؟ زبان سے تو ہماری تسبیح ہو سکتی ہے, زبان سے تو ہمارے کلمے نکل سکتے ہیں, زبان سے تو تلاوت بھی اگر یاد ہو چھوٹے چھوٹے سورے اس کی بھی تلاوت بھی ہو سکتی ہے. زبان کا کیا کام؟ تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. ہم ہی بڑے بدقسمت ہیں, محروم ہیں جو اللہ رب ذوالجلال کے عنایات کو, اس کے نوازشات کو, اس کے عطایا کو, اس کے ہدایا کو, اس کے غنائم کو, اس کی نعمتوں کے جو ہم پر ہو رہے ہیں ان کو ہم سمجھ نہ سکیں. تو قرآن اتنی بڑی دولت ہے. جب ہم اپنے سلف کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے انہوں نے رمضان کو کیسے کاٹا ہے. صحابہ کا وہ دور آج سے 1400 سال پہلے کا, عرب کی ریت بھی ایسی تھی, اس وقت صحرا تھے, مکانات نہیں تھے, تو ذرا اندازہ لگائیں, صرف ریت ہو, اس پر ڈائریکٹ آسمان سے سورج اپنی شعاعیں برسا رہا ہو تو کیسی غضب کی دھوپ برستی ہوگی. سنتے ہیں, پڑھتے ہیں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے. اللہ تیرے بندے ایسے بھی ہیں جو اتنی تپتی ہوئی ریت کے اندر صبح میں 1 کھجور سے سحری کرتے, دن میں جہاد کے اندر لگے رہتے. دل, گردے اور جانو جگر کی بات ہے. ہم اللہ پہ احسان کرتے ہیں, سحری کھا لیتے ہیں, اللہ جسے نوازتا ہے وہ آ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں, ورنہ 2 ہاتھ پیر پھیلا کے ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے پڑے رہتے ہیں. کیا بھائی ہم نے روزے کا حق ادا کر دیا؟ یہ بھی بڑی مشکل ہے کہ ہم نے روزے کی سحری کر لی. کیا یہی ہے روزے کا حق؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا لوگوں نے, تم 1 کھجور کا استعمال تم کیا کرتے, پھر دن بھر جہاد میں کفار کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوتا, جہاد وغیرہ میں لگتے, دشمنوں کی تلواریں تمہاری تلواروں سے ٹکراتی, پھر ایک تو تھکان جہاد کی, ایک تو صرف 1 روزے سے تم نے سحری کیا, تم پر کیا بیت رہی ہوگی؟ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو بہت بڑی بات ہے, غنیمت ہے, 1 کھجور بھی ہمیں مل جاتا. اس 1 کھجور کی قیمت ہم تب پتا کرے, ہمیں تب معلوم ہوئی اس کی اہمیت جب ہمیں ایک وقت وہ بھی نہیں ملا, صرف بھوکا ہم نے سحری رکھا ہے. پھر رمضان, اس کی دھوپ, پھر جہاد. حلیۃ الاولیاء اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھنے کے ساتھ جب رات کی باری آتی
تو اپنے آپ کو تلاوت قرآن کے اندر لگا دیتے، جب صبح شروع ہونے کے قریب ہوتی، چند گھنٹے باقی رہتے تو اپنے آپ کو تہجد میں لگا دیتے۔ ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے، اسلاف امت نے رمضان کو ڈیوائڈ کیا ہوا تھا، یہ حصہ صبح سے شام تک غروب کا روزے کے لیے ہے، پھر معمولی عبادتوں کے لیے ہے، پھر رات تراویح کے بعد کا جو حصہ میں قرآن کے لیے مجھے لگانا ہے، پھر اس کے بعد ایک لمٹ خط، پھر اس کے بعد مجھے اللہ کی جو اہم عبادت ہے نماز، اس کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرنا ہے۔ ارے مردوں کو تو چھوڑے، عورتوں کی بات پر آئیں۔ صفت الصفوہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے ایک خاتون تھی، نیک خاتون، جن کا نام حضرت خنسہ بنت خدام، ان کا یہ معمول تھا، ہم تو فرض روزہ رکھنے پیچھے ہٹتے ہیں، مسلسل وہ بیچاری 40 سال تک اپنے آپ کو روزوں میں لگایا ہے، 40 سال تک۔ جب عورتوں کے ناپاکی کے دن آتے تو روزہ نہیں رکھتی۔ پھر شریعت میں جن 5 دنوں کو روزہ رکھنا حرام کیا ہے، 2 عیدین کے دن، پھر مختلف اس کے دن ہیں، 5 ایام ایسے ہیں جن میں اللہ رب ذوالجلال نے کہا ہے اس کے اندر روزہ بالکل آپ نہیں رکھ سکتے، تو وہ بیچاری، وہ نیک خاتون ان کو روزہ نہیں رکھتی، باقی کے جتنے ایام ہیں 40 سال تک انہوں نے روزے کو رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنا چاہیے۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ روزہ بہت اہم عبادت ہے، چونکہ یہ مہینہ ہی روزے کا ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں صرف روزہ ہے، اور مہینے 11 مہینے میں تو ہم نے بربادی اٹھا لی اپنی آپ کی، اللہ سے دور رہے، اللہ کی چوکھٹ سے دور رہے۔ اب 1 مہینہ آ رہا ہے، چلو اللہ کی مسجدوں کو اپنے نمازی ہونے کے حوالے سے سجا دو، یوں ہی بھری پڑے رہنے دو۔ اور میں یہ بھی بتاؤں آپ کو، صرف رمضان میں تراویح نہیں ہے، روزہ فرض ہے، نماز تو سال بھر کے مہینے میں فرض ہے۔ آج افسوس ہے ہمارے مسلمان ہونے پر، بے شرمی ہے، من کرتا ہے کوئی مسلمان نام کا لڑکا ہو یا بڑا آدمی اس کے منہ پر تھوک دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتلاتی ہیں، اگر کوئی صحت مند ہے، دن دھاڑے کھاتا پھر رہا ہے، تلوار اٹھاؤ اس کی گردن اڑا دو، کم از کم اس پر ہم شرم نہیں کر سکتے، تھوک نہیں سکتے اسے۔ رمضان کا اتنے بڑے مہینے میں 2 گناہ کر رہا ہے، یہ تو فرض کو چھوڑ رہا ہے جو کبیرہ گناہ ہے۔ ہماری شریعت کہتی ہے کہ بھائی تو نوجوان ہے، صحت مند ہے، تجھے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، ہاں بوڑھا ہے، تیرے قوا کمزور ہو چکے ہیں، تیرے جسم کے اعضاء جواب دے چکے ہیں، اب تجھے روزہ رکھنے کی تیرے اندر سخت نہیں ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ بھئی روزہ تو چھوڑ دے، لیکن گھر میں بیٹھ کر کے کھوٹری کے اندر کھانا۔ یہاں پر دیکھو، آپ راستے میں جائیں، چوراہوں پہ جائیں، گٹکا غلاظت گندگی منہ میں سڑی پڑی رہتی ہے، سامنے روزے دار جا رہے ہوتے، بندہ بڑے اکڑ کے ساتھ سگریٹ اور بیڑی تمباکو چلا رہا ہوتا۔ کہ یہ اللہ کے غصے کو اللہ کے للکارنا نہیں ہے؟ یہ بے شرمی کی انتہا نہیں ہے؟ کیا یہ حیوانیت نہیں ہے؟ ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات ختم کر دو۔ نزہۃ المجالس، اس کے اندر واقعہ لکھا ہے، اللہ رب ذوالجلال روزہ رکھنے کو اللہ کیا عطا کرتا ہے وہ تو چھوڑ دے، صرف روزے کے احترام پر اللہ کیا عنایت کرتا ہے، ذرا اس کو بھی سن لیں۔ نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مجوسی تھا۔ مجوسی کسے کہتے ہیں؟ جو آگ کی پرستش کرتا ہے، آگ کو پوجتا ہے، اسے مجوسی کہتے ہیں۔ ایک محلہ تھا مسلمانوں کا، بیچ میں اس مجوسی کا گھر تھا۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ قریب آیا، کچھ دن باقی تھے، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بھائی دیکھو میرے بیٹو، یہ خالصتاً رمضان کا مہینہ اللہ کا ہے، اس کی امت کے لیے ہے۔ اس میں ان کا کام ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو صبح سے لے کر کے شام تک یا اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک۔ اس میں سارے محلے میں سارے مسلمانوں کے گھر ہے، ہمارا گھر بیچ میں پڑ گیا ہے، چلو رمضان ان کا مہینہ ہے، کم از کم ہم بھی ان کا احترام کر لیں، ان کے احترام میں ہم بھی نہ کھائیں نہ پیئیں بازاروں کے اندر، کھانا ہے گھروں کے اندر آ کر کے کھائیں۔ کاش کہ اللہ رب ذوالجلال اس مجوسی کی طرح ہمیں بھی یہ عقل نصیب فرما دیتا، یہ شعور، یہ احساس نصیب کر دیتا، ورنہ تو آج مسلمان جانور سے بدتر ہے۔ بھائی اللہ کے احکام کو دن دھاڑے پبلک کے سامنے، مجمع کے سامنے، راستے چوراہوں پہ کون توڑتا ہے؟ شیطان اگر اسے بھی منہ آ جائے، زبان آ جائے، وہ بھی بندوں سے بات کرنے لگے تو وہ بھی کہنے پر یہ مجبور ہوگا، بھائی تو میرا باپ نکلا،
چونکہ شیطان کو اللہ رب ذوالجلال قید خانے میں کر دیتا ہے رمضان کے مہینے میں. رمضان جو غیر رمضان کے اندر شیطان بہکاتا ہے، وہ رمضان کے اندر وہ بڑے بڑے کاموں پر ابھار نہیں سکتا، کیونکہ جب رمضان کی باری آتی ہے تو اللہ حکم دیتا ہے، اے میرے فرشتوں اٹھاؤ زنجیروں کو، جاؤ جکڑ کر کے جتنے دنیا بھر کے شیاطین ہیں ان کو پہاڑوں کو پیچھے ڈال دینا. پھر ان کی چھٹی ہوتی ہے، جیل سے نکلتے ہیں شیطان. جب رمضان کا چاند ہم لوگ دیکھ کر کے عید مناتے ہیں، اس کے بعد ان کی بھی چھٹی ہوتی ہے، وہ بھی جیل سے نکل کر کے باہر نکلتے ہیں. اب شیطان بھی اگر دیکھ لے بھائی ہم تو وہ کام نہیں کر رہے، رمضان میں ہم بھی قید ہو کر کے پڑے ہیں، یہ تو انسان نالائق ہمارا باپ بن کر کے اللہ کو للکار رہا ہے، اللہ کے غصے کو بھڑکا رہا ہے، شیطان بھی یہ جواب دینے پر مجبور ہو جائے گا. تو میں بتا رہا تھا اللہ رب ذوالجلال اس مجوسی کو جتنی عقل اللہ نے دی تھی، احساس دیا تھا رمضان کی اہمیت اور اس کا جو شوق اور جذبہ تھا، کم از کم ہمارے اندر بھی آ جاتا تو آج ہم حیوانوں کی زندگی قسم خدا کی نہ گزارتے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام چوراہوں راستوں میں نہ کرتے. جگر تھام کر کے سننا. پھر جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ گیا، کیونکہ اس نے اپنے بچوں کو تاکید کی تھی کہ بھائی رمضان المبارک میں چوراہوں پہ، بازار میں، گلی کوچوں کے اندر نہ کھانا. لیکن ایسا ہوا کہ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ بازار میں جا رہا تھا. بچے انہیں کیا پتا ہوتا ہے، 6-7 سال کے بچے، وہ بھی مجوسی کا اسے کیا یاد تھا کہ میرے ابو نے مجھ سے کہا تھا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ تو مسلمانوں کا مہینہ ہے، اس میں کھانا نہیں ہے. یاد نہیں تھا. وہ معمول کے مطابق جب بھی کہیں راستے میں جاتا، ہماری بھی بچوں کی عادت ہوتی ہے دکانوں میں کچھ چیزیں لیتے ہیں وغیرہ، نکل جاتے ہیں. ویسا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رمضان کے مہینے میں وہ بچہ کچھ چیزیں خرید کر کے کھا رہا ہے. اتفاق کی بات ایسی ہی تھی کہ باپ نے دیکھ لیا، مجوسی کا بچہ ہے، ایمان والا نہیں، کافر کا بیٹا. کھینچ کر کے پکڑ کر کے اسے گھر لے آیا، لے جا کر کے تمانچے مارنا شروع کیا. کہا خبردار کہ میں نے تجھے نہیں بتایا تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے، خالصتاً اللہ کا مہینہ ہے، یہ مسلمانوں کے حوالے اللہ نے کیا ہے. اس میں جب مسلمان صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے تو کیا ہم بھوکا نہیں رکھتے؟ اگر ہم اپنے آپ کو بھوکا نہ رہے تو کھانے کا من کرے تو کیا گھروں میں آ کر کے نہیں کھا سکتے؟ صرف اس لیے مارا باپ نے بیٹے کو کہ وہ بازار میں کھانے کے بجائے گھر میں آ کر کے کیوں نہیں کھایا؟ کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا. پھر ایک مدت گزر گئی، اس کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا. اس بستی والوں میں سے، ایک محلے والوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا، خواب کے اندر یہ جنت کے آسائشوں کے اندر مبتلا ہے، نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے. دیکھنے والے کو بڑا تعجب ہوا کہ بھائی تو مجوسی تھا، تو اللہ کا انکار کرنے والا تھا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے والا تھا، بتوں کو ماننے والا تھا، آگ کا تو پوجنے والا تھا، یہ تجھے یہ رتبہ، یہ مقام کیسے مل گیا؟ تو جنت میں جا رہا ہے، تو مجوسی بغیر ایمان کے نو انٹری جنت کے اندر. ٹکٹ ہی نہیں ملا. ٹکٹ تو ہمارا جنت میں جانے کے لیے ایمان ہے. ٹکٹ ہی نہیں ملا تو اندر سواری میں کیا کر رہا ہے؟ اس خواب دیکھنے والے نے اس مجوسی سے پوچھا تو جنت کے اندر کیسے؟ وہاں کے لطف، وہاں کی نعمتیں، اس سے تو فائدہ اٹھا رہا ہے، لطف اندوز ہو رہا ہے. تو اس بندے نے کہا ہاں میں مانتا ہوں کہ میں مشرک ہوں، میں نے زندگی بھر میرے اللہ کے ساتھ اوروں کو ساجی ٹھہرایا، میں آگ کی پرستش کرتا رہا، لیکن ایک وقت میرے ساتھ اللہ نے ایسا معاملہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہا تھا، اس پر تھپڑ میں نے رسید کیا کہ بے شرم، رمضان کا مہینہ اللہ کا اور مسلمانوں کا ہوتا ہے، تو بازار میں کھا رہا ہے. مجھے یہ تھوڑا سا برداشت نہیں ہوا تو میں نے اپنے بیٹے کو تھپڑ رسید کیا. صرف یہی واقعہ، یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، میں ایک عرصہ گزرتا رہا. پھر میری موت کے قریب کچھ دن پہلے اللہ رب ذوالجلال نے میرے دل کے اندر ایمان کو نصیب کیا، ایمان کی باتیں ڈالی، میں ایمان لایا، کچھ میرے دن ایمان کی حالت میں گزرے، پھر جا کر کے میرا انتقال ہوا ہے. اس احترام کی بدولت اللہ نے مجھے ایمان دیا، ایمان کی بدولت اللہ نے مجھے جنت کا راستہ آسان کر دیا. بھائی وہ تو مجوسی تھا، اسے احترامی پر ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. ارے ہم کون سے مشرک ہیں، کون سے کافر ہیں؟ ہم تو دن دھاڑے یہ لٹ لگائے رکھے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے نبی کو نبی مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، یوم جزا کو مانتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی کو مانتے ہیں، قیامت کے دن کو مانتے ہیں. پھر بھی ہم بے شرمی کے کام کریں، جانوروں والے کام کریں، حیوانوں والے کام کریں، اللہ کے غصے کو للکارنے والی چیزیں کریں. رمضان المبارک کے مہینے میں گٹکا، پان پرک، بیڑی، سگریٹ دن دھاڑے
دہاڑے کھاتے رہیں کہ اللہ رب ذوالجلال سے اللہ یہ نہیں کر سکتا کہ جو اللہ احترام میں ایمان کی دولت نصیب کیا وہی اللہ اگر خدا نہ خواستہ اس کی بے احترامی پر ہمارا ایمان ہی دلوں سے نکال لے، کیا کرو گے؟ کم از کم اتنی تو حیا کر لے، ہاں مجھے کھانا ہے، سگریٹ پینا ہے، گٹکے کھانا ہے، غلاظت کو کھانا ہے، گندگی کو کھانا ہے، کم از کم یہ طے کر لو یا اللہ میں آج سے توبہ کر تو رمضان کے مہینے میں نہیں کھاؤں گا، جو کھانا ہے بعد میں کھاؤں گا۔ اللہ رب ذوالجلال ایسی توفیق عطا کرے گا، قسم خدا کی اس ایک مہینہ بھر اللہ کی رضا کے لیے ہم ایسے چیزوں سے باز آ جائیں، اپنے آپ کو روزے کے اندر مکمل طور پر فٹ کر لیں، رکھ لیں، قسم خدا کی اللہ رب ذوالجلال ہماری جو دوسری چیزیں ہیں ان سے ہمیں بچا لے گا، گٹکے سے بچا لے گا کہ جس سے کینسر بڑھتا ہے۔ ہماری قوم اتنی بھی نادان ہے، سگریٹ لیتی ہے، پیکٹ کے اندر خود لکھا ہوا رہتا ہے گلا پھک جائے گا، اندر کینسر آ جائے گا، پھر بھی اتنی نکمی ہے، کہتے ہیں کہ کینسر آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ بھائی کینسر جب آتا ہے تو ماں باپ کو پریشان، ماں باپ کا دل کرتا ہے اس کے پیچھے ہم نے زندگی بھر کھپا دیے، اب دل ہمارا یہ کرتا ہے ہم خودکشی کر لے، دنیا ہی کو چھوڑ دے۔ کیوں ماں باپ پر بوجھ بن کر کے بیٹھے ہو؟ زندگی تمہاری بھی ہے، تمہارے والدین کی بھی ہے، رشتہ داروں کی بھی ہے، بھائی بہنوں کی بھی ہے، کیوں خامخواہ مشقت میں ڈالتے ہو؟ اللہ رب ذوالجلال کا فرمان ہم نے نہیں سنا؟ اللہ کا قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے خرید کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ کہ یہ قرآن کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کہ یہ اللہ کے حکم کی عدولی نہیں ہے؟ انسان کس دانے پہ ہے، کہاں جا رہا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں صرف ہم نام کے مسلمان ہیں، ورنہ تو ہمارے دل اعمال سے بالکل کورے اور اندھے ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں کم از کم اتنا تو کر لیں، رمضان المبارک کے اس پاک و پوتر مہینے میں جو اعمال ہم دیکھو، ایسی جو غلیظ چیزیں، گندگی چیزیں، گٹکا کھانا، سگریٹ پینا، یہ تو جان کی آفت اور ہلاکت، ان کو چھوڑ دیں۔ ہاں جو دوسرے کام ہیں جو غیر رمضان میں ہم کرتے ہیں، کم از کم اتنا ارادہ کر لیں، توبہ کرتے ہیں اللہ رب ذوالجلال سے۔ اللہ رب ذوالجلال دیکھنا چاہتا ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، رمضان کو میں نے ان کمینوں پر نازل کیا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کمینگی سے دوری اختیار کرتا ہے، کم بختی کو چھوڑ کر کے کون میرا قرب حاصل کرتا ہے، کون میری نزدیکی کا سبب اختیار کرنے پہ اعمال کرنے لگتا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے ہم میں سے ہر ایک کو۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ہے کوئی آگے بڑھنے اس رمضان المبارک کے مہینے میں آگے بڑھتے چلے جائے۔ رمضان کے مہینے کے اندر یہ ہونا چاہیے، تقابل ہونا چاہیے، مقابلہ ہونا چاہیے، کمپٹیشن ہونا چاہیے کہ بھائی میرا رمضان اب آ رہا ہے، میں نے رمضان کو تو اس کے علاوہ مہینے میں اعمال کو چھوڑ دیا، اب میرا بھائی دیکھے میرا بھائی قرآن پڑھ رہا ہے، نہیں مجھے اس سے زیادہ قرآن پڑھ رہا ہے، میرا بھائی ذکر کر رہا ہے، نہیں مجھے اس سے زیادہ ذکر کرنا ہے۔ میرے بھائیوں جب آنکھ بند ہوگی تبھی یہ پتا چلے گا کہ ذکر کی ایک سبحان اللہ کی قیمت کتنی ہے۔ آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں، ویسے تو رمضان کا مہینہ ہے، باتیں بہت ساری بھری پڑی ہوئی، گلا بھی میرا بالکل ساتھ نہیں دے رہا، لیکن آپ کا جذبہ، شوق رمضان کا مہینہ یہ باتیں نکلوا دیتا ہے۔ صرف ایک بات بتا رہا ہوں، ایک بات، جب تک آنکھ بند نہیں ہوتی اس وقت ہمیں اللہ کے اذکار کی قدر کر لینی چاہیے۔ کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے، اس کا تعلق اہل کشف حضرات سے وابستہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی جا رہا تھا، اللہ والے ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات اللہ رب ذوالجلال ان کو ایسے احوال دکھلا دیتا ہے جو مجھے اور آپ کو نہیں دکھلاتا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے اللہ کا تقرب ضروری ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا پڑے گا۔ ایک بزرگ راستے میں جا رہے تھے، ایک قبرستان پر دیکھا، کشف کے ذریعے سے انہوں نے دیکھا، اللہ نے پردوں کو ہٹا دیے، ایک مردہ بیٹھا ہے، بیٹھ کر کے کچھ پڑھ رہا ہے۔ یہ فلاں بزرگ جا رہے تھے راستے میں، انہوں نے پوچھا کہ بھائی اتنا کیا کر رہا ہے تو اس بندے نے کہا کہ میں روزانہ، مجھے صحیح سے وہ جملہ یاد نہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ اس خبر والے مردے نے کہا ہو کہ میں روزانہ 70,000 کلام پاک پڑھتا ہوں قبر پر پہ بیٹھ کے، روزانہ 1 2 3 نہیں، 1000 نہیں، 10,000 20,000 نہیں، 50 60 نہیں، 70,000 کلام مجید میں مکمل کرتا ہوں۔ تو اس بندے نے کہا کہ بھائی تو بڑا مہان آدمی ہے، 70,000 کہاں؟
تو وہ بھی مرنے کے بعد پڑھ رہا ہے۔ تو اس بندے نے بڑی عاجزی سے کہا کہ بھائی میں روزانہ جو 70,000 اللہ رب ذوالجلال کا کلام پڑھتا ہوں اس کا ثواب تو لے لے، تیرے ایک سبحان اللہ کا ثواب مجھے دے دے، میرے 70,000 قرآن پاک کا ثواب تو لے لے، مجھے اس ثواب کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک مرتبہ جو سبحان اللہ منہ سے کہتا ہے اس کا ثواب مجھے لکھ کر کے دے دینا۔ میرے بھائیوں، کیوں خبر میں جانے کے بعد آپ لاکھ قرآن پڑھ لیں، کیا آپ کو ثواب ملے گا؟ جب آنکھیں بند ہو جائے گی، ہمارے نامہ اعمال بند ہو جائیں، کہاں سے ثواب ملے گا؟ تو اس لیے اس بندے نے کہا میرا ثواب جو ہے ثواب ہی نہیں ملتا، 70 نہیں 1 لاکھ قرآن آپ ختم کر لیں ثواب نہیں۔ کہ انتہائی قیمتی چیز ہے اللہ کے اذکار، اس کا احساس اپنے دلوں کے اندر کرنا ہے، وہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ۔ اب میں بیٹھ کر سبحان اللہ، اب میں نے کہا مجھے ایک سبحان اللہ کے بدلے میں میرے نامہ اعمال میں 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب لکھ دیا گیا ابھی۔ تو اس کو غنیمت جانے، رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائے، اللہ کے رحمت کو اپنے اوپر لانے کی کوشش کرے، اللہ کے فیوز و برکات اور اس کی رحمتیں، اس کی برکتوں سے فائدہ بھرپور اٹھانے کی کوشش کرے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان اللہ اپنی نوازشات میں سے ایک چیز رمضان کو بھیجا ہے تاکہ ہمیں خوب ہم پر نعمتوں کی بارش کرے۔ اگر ہم لینا نہ چاہے تو ہم سے بڑا بدبخت، محروم، کمینہ، نکمہ کون ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ قیمتی مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اس کی قدردانی کریں، اللہ کے احکام کو بجا لائے، تہیہ کر لے۔ ایک فرض نماز نہیں چھوٹے گی ہم میں سے کسی کی بیٹھی ہوئی مجلس میں، کسی کی ایک فرض نماز نہیں چھوٹے گی۔ پھر ارادہ کرے روزانہ کم از کم 1 پارہ نہ پڑھوں، 2 پارہ نہ پڑھوں، جتنے مجھے سورے آتے ہیں میں روزانہ نمازوں کے اندر سنتوں میں پڑھتا ہوں، بس اگر نہیں آتے ہیں تو اتنے ہی سوروں کی میں تلاوت کر لوں۔ چونکہ رمضان کی جو یہ کتنا خوش قسمت مہینہ ہے، یہ بتانے اگر کوئی بیٹھ جائے تو گھنٹے ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کے اندر جو نزول ہوتا ہے برکتوں کا وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ اس لیے ہر ایک کوشش کرے کہ رمضان کو ہم ضائع کیے بغیر اعمال میں لگائیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے بابرکت اوقات کو ضائع کرنے سے میری، آپ کی اور ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔